السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا نام کاشف نسیم دلکشا ہے اور میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سانحہ مری کے حوالے سے، جو اتوار کے دن پیش آیا اور جس نے ہم سب دل رکھنے والوں کے دلوں کو رلا دیا۔ سانحہ مری میں 22 یا 23 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور اس کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ مری میں فورکاسٹ اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مستقل برف باری ہوتی رہی۔ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلے اور راستے میں پھنس گئے، اور مستقل برف باری ہوتی رہی یہاں تک کہ ان میں سے کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس سلسلے میں ہم اخباروں میں، خبروں میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی عوام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور مختلف قسم کی وجوہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ جو سب سے اہم وجہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے وہ علاقے بھی جہاں پہ -70 بھی ہوتا ہے، جہاں مستقل برف باری رہتی ہے، جہاں -30 ہوتا ہے، یعنی آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ رشیا میں ایک علاقہ ہے جہاں -71 سینٹی گریڈ تک سردی جاتی ہے، اور جب برف باری ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب -71 کی سردی ہوگی اور برف باری ہو رہی ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ اس علاقے میں برف باری اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی گاڑی کو پوری رات سٹارٹ رکھتے ہیں کہ وہ گاڑی اگر بند ہو گئی تو پوری گاڑی کا انجن ٹھنڈ کی وجہ سے سیز ہو جائے گا، بیٹری بیٹھ جائے گی، گاڑی نہیں چل سکے گی، اور وہ ان کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے۔ اور کہیں بھی اس طرح اتنی بڑی تعداد میں یا اس طرح لوگوں کی زندگی اور جانیں ضائع نہیں ہوتی۔ اور اس حادثے کی جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ برف باری زیادہ ہو گئی، اس حادثے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس موسم کے لیے اور اس برف باری کے نمٹنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ اگر یہ پلاننگ کر لی جاتی اور ہر طرف سے کر لی جاتی، یعنی حکومت کی طرف سے بھی کر لی جاتی، عوام کی طرف سے بھی کر لی جاتی، حکومت یہ پلان کر لیتی کہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، ونٹر سیزن میں جس دن بھی برف باری ہوگی لوگ جوک در جوک مری کی طرف آئیں گے، جہاں صرف 2 یا 2.5 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے اور لاکھوں گاڑی آ جائیں گی۔ ظاہری بات ہے، لوگوں کو تفریح کے مواقع چاہیے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اطراف میں رہتے ہیں فوراً نکل پڑتے ہیں۔ تو اگر حکومت کی طرف سے پلاننگ پہلے ہو جاتی اور جگہ جگہ کیمپس قائم ہوتے، جگہ جگہ مشینز ہوتی، جگہ جگہ نمک کا استعمال ہوتا، اور اس طرح کی جو بھی پریکاشنز لی جاتے ہیں وہ سب کیے جاتے، پلان کیے جاتے، اور لوگ اویلیبل ہوتے، تو اللہ کے حکم سے شاید یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ لوگوں کی طرف سے جو پلاننگ کا ایشو ہے وہ یہ کہ لوگ اس فورکاسٹ کو دیکھتے، لوگ بھی سوچتے کہ یار اس وقت ہر کوئی مری کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر کسی کو سنو فال انجوائے کرنی ہے، موسم کی شاید یہ پہلی سنو فال تھی، تو سب پہنچ رہے ہیں، تو وہ سوچتے کہ بھئی میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، تو کیا میری گاڑی میں اگر کہیں ٹریفک میں سٹک ہو جاؤں گا تو میری گاڑی میں اتنا فیول ہے، کیا میرے پاس اس طرح کا سامان موجود ہے کہ اگر مجھے برف باری میں رہنا پڑے تو میں کہیں کیمپ لگا لوں گا، میرے پاس اسپیئر ٹائر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو بھی کسی عقل مند آدمی کو پلان کرنی چاہیے تھی۔ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ موت چاہے وہ ہواؤں میں ہو، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، موت کا راستہ نہیں روک سکتا۔ بالکل یہ حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی، اور موت کا فرشتہ اس کو اس کے مقام سے آ کر لے لے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اگر اس کا وقت آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پلاننگ کا پابند بنایا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، دنیا کی طرف دیکھیں، دین کی طرف دیکھیں، تو دنیا میں بھی وہی لوگ کامیابی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دنیا میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے صبح اور شام کہاں اور کیسے گزرنے ہیں۔ وہ اپنے دن کو، اپنے ہفتے کو، اپنے مہینے کو، اپنے سال کو، اپنی پوری زندگی کو پلان کرتے ہیں، اور اپنے ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے مستقل کوشش کرتے ہیں، اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دین کی طرف دیکھیے تو دین تو ہمیں بار بار ہر قدم پہ توجہ دلاتا ہے کہ تم اگر پلاننگ نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی شخص نے جنت میں جانا ہو، کسی مسلمان نے، تو اس کو جنت میں جانے کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی، اس کو اپنی نمازوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام، یہ جگہ، یہ موقع جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہے۔ اس کو ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو اس کو پلاننگ کرنی پڑے گی، لیکن اگر اس نے جہنم میں جانا ہے کسی مسلمان نے تو اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جہنم پہلے سے ہی تیار موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ you need to have a fantastic plan to go to the Jannah, but you don't need a plan to go to the hellfire۔
because if you do not have any plan then you will certainly go to the hellfire. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سانحہ مری سے جو سب سے بڑا سبق ہم سب کو سیکھنا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہو، عوام میں ہو، دین میں ہو، دنیا میں ہو، کوئی بھی کام اس دنیا میں بغیر پلاننگ کے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس میں مستقل کامیابی نہیں مل سکتی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں ہو سکتا ہے تکا لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی تکا لگ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں، آپ کامیاب ہوتے رہیں، اس کامیابی کو آپ سسٹین کر لیں، تو آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. یہ ذرا سی پلاننگ ہمیں بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچا سکتی ہے. جیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس ونٹر سیزن سے پہلے بھی پلاننگ کر لیتے، حکومت بھی اور عوام بھی اس جگہ جانے کے لیے، مری جانے کے لیے، تو شاید یہ واقعہ پیش نہیں آتا، واللہ عالم. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی کو پلاننگ کے ساتھ گزاریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کا مقصد کیا ہے، وہ کام کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تھوڑی سوچ بچار کر لیں تاکہ کہیں ہمیں ناکامی یا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.